پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کی اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس ایپیسوڈ میں آپ جانیں گے بہادر شاہ ظفر کا کردار مسلمانوں کے لیے کیا تھا، کانگریس کا یوم سیاہ اور ہندو مسلم اتحاد۔ بہادر شاہ ظفر کو ناشتے کی میز پر لایا گیا اور وہ شخص جو ایک رات پہلے بادشاہ تھا اس کے آگے ایک ٹرے رکھا گیا، جسے دیکھ کر بہادر شاہ ظفر کی چیخیں نکل گئیں۔ ایسی اور بھی کئی چیخیں ہندوستان کی ہر گلی سے سنی گئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا تھا اس ٹرے میں؟ بہادر شاہ ظفر ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ان کے سامنے ایک ٹرے لائی گئی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو اس کے اندر شہزادے اور شہزادیوں کے سر موجود تھے۔ یہ صرف بہادر شاہ ظفر کا دل دکھانے کے لیے کیا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ جو ہندوستان کا مالک تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ عرصے بعد جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس ہونا، لکھنؤ میں کانگریس کا کھری چال چلنا، تاج برطانیہ کا دھوکہ اور سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا۔ 1857 کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جب ہمارا غلامی کا دور شروع ہوا تو ہندوؤں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بہت توہین آمیز تھا۔ انگریز بس یہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو زیر کر دیا جائے، مسلمانوں کو وہ حقوق نہ دیے جائیں جو ہندوؤں کو دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسے رہنما موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شعور دلایا کہ ایک ایسا خطہ وجود میں لایا جائے جہاں ان کے حقوق پورے ہو سکیں۔ پھر انہی رہنماؤں کی کوششوں سے مسلم لیگ کا قیام ہوا۔ قائد اعظم انگلینڈ جا رہے تھے چھٹیاں گزارنے۔ اس سفر میں مولانا جوہر ان کے ساتھ تھے۔ مولانا جوہر نے قائد اعظم کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ان جیسا ہائی کیلیبر آدمی اگر مسلم لیگ میں شامل ہو جائے تو انہوں نے قائد اعظم کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس پر قائد اعظم نے ایک شرط رکھی کہ آپ کو انگریزوں کے ساتھ اپنی لائلٹی ختم کرنی پڑے گی، جس کو مولانا جوہر نے قبول کر لیا اور 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ ایسے 100 سال پہلے ایسا کیا ہوا کہ ترکی کی عوام آج بھی مسلمانوں کو اتنا پسند کرتی ہے، اور کس طرح اس خطے کے پتنگ بازوں نے انگریز سرکار کی دھجیاں اڑائی؟ یہ سب ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔